نیوز پاکستان کی آواز اور دبئی میں ہم ایک نجی ریسٹورنٹ میں موجود ہیں جہاں پہ نائمہ الاشاری نے ایک زبردست ایونٹ کیا. یہاں پہ کھانا بہت لذیذ قسم کا تھا. یہ ایونٹ بہت اچھا رہا. تو مس نائمہ سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ایونٹ کو کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم لگا, کتنی مشکلات آئیں. تو پوچھتے ہیں مس نائمہ سے. جی مس نائمہ. جی سب سے پہلے تو پاک نیوز کا بہت بہت شکریہ. مجھے پاک نیوز کی جو ہے وہ میڈیا پریزنس دیکھ کے یہاں پہ یو اے میں بہت خوشی ہو رہی ہے پرسنلی. اور جہاں تک اس ایونٹ کی بات ہے تو یہ ایکچولی پوسٹ ایونٹ لنچ رکھا گیا تھا مس ایشل کے اعزاز میں, جو کہ ہمارے پاکستان کی ایک بیٹی ہیں. اور آف کورس اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں 2 مہینے پہلے ہم پلان کرتے ہیں کہ ایونٹ کو, اور ہم اس کے بعد اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن آف کورس کیونکہ ہم کوئی این جی او نہیں ہیں, بٹ اسٹل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو, دنیا بھر کے لوگوں کو, جیسا کہ اس ایونٹ میں 16 ممالک سے لوگوں نے شرکت کی, اور 16 ممالک سے ان خواتین نے اسپیشلی شرکت کی جنہوں نے دنیا بھر سے اپنے اپنے فیلڈ میں, اپنے اپنے انڈسٹری میں, اپنے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ پازیٹیو کیا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ایک اچھی کوشش تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا. I would like to say thanks to the sponsors. اور جو ہمارے اپنی کمیونٹی کے, پاکستان کمیونٹی کے ہیں, میں ان کو بھی دعوت دوں گی کہ وہ بھی ایسے کاموں میں آگے بڑھیں, وہ بھی ہمیں ان فیوچر جوائن کریں, تاکہ ہم پاکستان کا نام بھی دنیا بھر میں روشن کریں, اور ایک ایسی ایک مثال قائم کریں کہ یہ چین سے چین آگے بڑھتی جائے, اور ہم اچھائی کو پروموٹ کریں, پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں. ایشل شوکت نے بہت ہی کم عمری میں ایک ایوارڈ, جو آپ نے اس کو ایوارڈ سے نوازا ہے, بہت ہی کم عمر میں اتنا زبردست کام کیا ہے. اسپیشلائز جو بچے ہیں, اسپیشل چائلڈ ہیں, ان کی وہ مدد کرتی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ دیکھنے والی آڈینس کو, پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایشل جو کام کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. آرفنز کے لیے, ڈسیبل بچوں کے لیے, ان کو سکلڈ کرنا, ان کے لیے کام کرنا, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور انٹرنیشنل وومن ایوارڈز کے موقع پر آئیوا 2025 دبئی کے لیے ہم نے ان کو پاکستان سے دعوت دی. یہ پاکستان سے اسپیشلی طور پر آئیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پوری دنیا میں یہ ہماری ینگسٹ ایوارڈی ہیں, اور جتنی بھی ایوارڈیز تھیں ان میں یہ سب سے کم عمر تھی. اور بینگ پاکستانی آئی واز فیلنگ پراؤڈ کہ ایک جو کم عمر ترین جن کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے وہ پاکستان سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب کرے. ہمیں کمیونٹی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو, ایسے جو بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہیں کسی اچھائی کے لیے, کسی پازیٹیوٹی کے لیے, ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. مجھے جیسے کہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے جو یہ ایونٹس آرگنائز کیا تھا, جس میں 16 ممالک کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, انٹرنیشنل یہ ایونٹ ہے جو کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون ہو گیا ہے, 27 تک چلے گیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کچھ کیا کرنے والی ہیں اس میں, کچھ نیا کرنے والی ہیں اس ایونٹس کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں, کچھ نیا لے کے آئیں گی آپ؟ دیکھیں, جیسے کہ یہ میری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ رننگ آفٹر دا کوانٹٹی, آئی ایم رننگ آفٹر کوالٹی. تو کوالٹی کی چیزیں ہوں وہ آپ کو پریزنٹ کرنی چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ 1-2 ممالک کے سابق پریزیڈنٹس جو ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں, ڈپلومیٹ شرکت کر رہے ہیں, اور باقی اس کے علاوہ جو 16 ممالک سے میں نے آپ کو بتایا, جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ 16 ممالک سے ہیں. دبئی کی بہت بڑی کمیونٹی, یورپین کمیونٹی, ہمارے مڈل ایسٹ کی بہت بڑی کمیونٹی اس میں شامل ہو رہی ہے. اور اس میں کوشش ہے کہ ہم ایک بنیاد رکھ دیں ایک چیز کی. اور یہ آئیوا دبئی 2025 جو ہے, اس کا سیزن 2 ہم انشاءاللہ وہ بھی اگلے سال کریں گے. اور مجھے حیرانگی ہے, افریقہ سے لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں, ایجپٹ سے, عراق سے, پاکستان سے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلسطین سے بھی 2 بچیاں, 2 لڑکیاں, 2 فیمیل فلسطین سے نامینیٹ ہوئی. وہ یہاں رہتی ہیں بٹ دے آر فرام فلسطین. سو یہ ایک چین ہے, اور کوشش ہے کہ سوشل ایونٹس کیے جائیں, سوشلی لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے کہ جو وہ اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ اس اپریسیشن سے ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اچھائی کے لیے. سو اس کے پیچھے یہ کاوش تھی, اور انشاءاللہ اسی میں کوشش ہے. فورم بیسیکلی یہ اس کو الحمدللہ 2023 میں اس کو بنا لیا تھا, اور اس کی لانچنگ ہم جلد کرنے جا رہے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا فورم جو ہے اس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں. UK بیسڈ آرگنائزیشن ہے جس کی میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں, اور اس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ آئی بلانگس ٹو میڈیا, میرا تعلق خود میڈیا بیک گراؤنڈ ہے, اور میڈیا سے تعلق ہونے کی وجہ سے مجھے میڈیا میں ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں, مجھے ان کا اچھے طریقے سے احساس ہے.
ان کی ورلڈ وائڈ اسپیشلی 44 کنٹریز میں جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم 3 جو ہے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو ہے ان کی ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن، اس کو ہم میک شیور کریں، ان کو اسکلفل کریں میڈیا کے بارے میں، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتائیں، انہیں لیٹسٹ میڈیا ٹریننگز دیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کی سوشل پروٹیکشن ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم دنیا بھر میں آواز اٹھائیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ان کی انشورنس ہے. ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ہم ان کی انشورنس کریں گے اپنے ممبران کی. ورلڈ وائڈ 44 کنٹریز ہیں، ہم ان کی ممبرشپ کریں گے. اور ممبرشپ کے تھرو جو ہے اگر خدا نخواستہ ان کی جاب چلی جاتی ہے، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک ادارہ ہوگا جس کے لیے انیشلی میں آپ کے میڈیا کے اس پاک نیوز کے توسط سے بتا بھی دوں کہ 40,000 پاؤنڈ کی انشورنس جو ہے ہم انشاءاللہ انیشیلی ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جس میں خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو بھی کچھ ہو، لیکن اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تو ایک یہ 40,000 کی ایک انشورنس ہے وہ ان کے پاس ہو، تاکہ وہ بالکل ہوا کے نیچے بالکل ان دا ایئر نہ ہو، بالکل بغیر چھت کے نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز.